ہم نے جیسے بات کی علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہم نے کہا کہ چاہے کوئی بھی عمل کرنا ہو اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ وہ عمل نہیں کر سکتے، اس کا آپ کو نقصان ہوگا، نہ صرف وہ ضائع جائے گا بلکہ نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم کی تو جو ڈیپتھ ہے یا علم کی جو واسٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے، یا انارمٹی اتنی زیادہ ہے کہ وی کین ناٹ ایکچولی میجر یہ کہ ہمیں کتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ کویسچن بڑا ویلڈ ہوتا ہے کہ جب علم حاصل کر دیا، علم کی فرضیت کا حکم دے دیا، تو کیا وہ بیر منیمم ہے کہ اگر وہ ہم حاصل کر لیں تو ہم پر سے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم سے ادا ہو جائے گی۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ علم کتنا حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ دیکھیے اس کا جواب اگر آپ نے پچھلے ہمارا جو پوائنٹ ہے، جو میں نے پچھلی پوائنٹ ڈسکس کیا ہے، اگر آپ نے اس پر تھوڑا سا غور کیا ہو تو آپ کو اس کا جواب اسی سے مل جاتا ہے۔ اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی عمل انسان کو جو پرفارم کرنا ہے، جو انسان کے لیے ضروری ہے پرفارم کرے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو انسان کے اوپر جو اوبلیگیشنز ہیں، ہم سب کے اوپر، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اسی طریقے سے روزے رکھنا، یا جو بھی ہمارے اوپر ہماری ڈیلی لائف کے اندر اللہ نے ہم پر احکامات لاگو کیے ہیں، جو انجنکشنز ہمیں دیے ہیں، ان کو پرفارم کرنے سے پہلے یا ان کو فلفل کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو کتنا؟ obviously اتنا کہ جس سے آپ کی وہ obligation ادا ہو جائے۔ اگر آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس سے متعلق جتنے بھی مسائل جو آپ سے ریلیونٹ ہیں وہ پتہ ہیں، تو آپ کی obligation وہ فلفل ہو گئی۔ بڑا سمپل سا جواب۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں آپ کو احکامات کا پتہ ہونا چاہیے obviously، کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، روزے کے کیا کیا مختلف یعنی ایسپیکٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، which fulfills your obligation۔ obviously اس کے بارے میں ڈیٹیل مسائل یا پھر اختلافات یا فقہی مسائل وہ obviously آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ پر جو ہر بندے کے اوپر جو obligation، چاہے وہ اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ یہ کہہ سکے مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نہیں، کوئی بھی ایکشن جو آپ پر لازم کیا گیا ہے، لاگو کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں آپ کو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پرفارم کر سکیں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے علوم ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے لیے فرض ہو جاتے ہیں، دوسروں کے لیے فرض نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک بزنس مین ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اب obviously اس شخص کے لیے، اس بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ علم ہو کہ اسلام کے قوانین بزنس سے متعلق کیا ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں بزنس یا تجارت سے متعلق۔ ہو سکتا ہے چونکہ میں بزنس مین نہیں ہوں، میرے لیے شاید ضروری نہ ہو، مجھے اگر اسلامک بزنس لاز کا نہیں پتہ، ڈزنٹ میٹر، مجھ سے ضروری نہیں ہے، مجھ سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ہاں اس سے متعلق یہ ضرور ہے، اس لیے اس پر فرض کرنا، اس کے اوپر اس کو جاننا اس کے لیے یہ فرض ہے، کیونکہ وہ اس ایکشن کو پرفارم کر رہا ہے اور اس کو اس ایکشن کو پرفارم کرنے سے پہلے یہ جاننا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پولیٹیشین ہے، اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پولیٹیکل انجنکشنز دیے ہیں پالیٹکس سے متعلق، اس کے بارے میں ہو سکتا ہے مجھ پر جاننا فرض نہ ہو، لیکن اس پولیٹیشین کے اوپر فرض ہے جو کہ پالیٹکس کے اندر انوالوڈ ہے۔ تو سمپلی، بڑا سمپل وے میں، اور یہی امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی جو کتاب احیاء العلوم ہے اس کے اندر یہی اوپینین انہوں نے ڈسکس کیا اور اس کو ہی انہوں نے فالو کیا ہے کہ جو بھی آپ ایکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ ایکشن آپ صحیح طریقے سے اس کے تمام واجبات اور کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہوئے ادا کر لیں۔ اف یو کین ڈو دیٹ، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علماء کا کام ہے، وہ سبجیکٹ ایکسپرٹس کا کام ہے۔